الرحمن الرحیم باب احب الدین اللہ عز وجل ادومہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب احب الدین اللہ ادومہ۔ اللہ کو دین کا وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی سے کیا جائے۔ ماقبل سے ربط و مقصود ترجمۃ الباب، یعنی کہ ماقبل سے ربط بیان کرتے ہوئے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماقبل میں اسلام کے لیے حسن یعنی اوامر کو بجا لانے اور نواہی سے بچنے کا بیان تھا، اور اب اس میں مداومت کو بیان کیا گیا۔ مطلب یہ ہو گیا نا، کیونکہ بندہ جب مداومت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا اور اسلام کا حسن دائمی ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس ترجمہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہ ہے، ایمان کا اطلاق عمل پر درست ہے، کیونکہ امام بخاری نے یہاں جو ترجمہ قائم کیا وہ ہے احب الدین الی اللہ ادومہ۔ یہاں دین میں داخل ہیں اور مصنف، یعنی مطلب یہ ہے دین میں عمل کے معنی ہوگا نا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہے جس میں مداومت کی جائے، یعنی ہمیشگی کی جائے۔ اس سے معلوم ہوا اعمال دین میں داخل ہیں، اور مصنف کے نزدیک ایمان، اسلام، دین کا اطلاق ایک ہی حقیقت پر ہوتا ہے۔ جب اعمال کا دین میں سے ہونا ثابت ہو گیا تو اسلام اور ایمان میں داخل ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ ابن بطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترجمۃ الباب سے مقصود مرجئہ کی تردید ہے۔ تم کہتے ہو کہ اعمال کا ایمان اور دین سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ یہاں عمل کو دین کہا گیا، اس پر مداومت کی ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث سے حدثنا محمد الاخر، ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، اور ذرا آگے چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے، اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا فلاں عورت، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر سخت ہے۔ اللہ کی قسم ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو عورت بیٹھی تھی، تشریح بتا رہی ہوں وہ کون تھی؟ وہ قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتی تھی، اب جس کا نام خولا بن طویل تھا، تو بعض روایات میں اس کا نام خولا بن طولہ آیا ہے۔ یہی روایت امام مسلم نے نقل کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ مرت بہا وعندہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ عورت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزری اور آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ اب اس مسلم والی روایت اور بخاری کی حدیث الباب میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اس تعارض کو دور کرنے کے لیے بعض نے تو کہہ دیا نا متعدد قصے ہیں، اور بعض نے کہا کہ وہ خاتون نہیں تھی بلکہ دو الگ الگ خواتین تھیں، لیکن علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ نہ تو قصے متعدد ہیں اور نہ ہی خواتین الگ الگ ہیں، بلکہ یہ روایت بالمعنی ہے۔ اصل روایت محمد بن نصر نے نا قیام اللیل میں محمد بن اسحاق عن شام کے طریقے سے نقل کی ہے، اب جس میں مرت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحولا بن طویل، یعنی خولا بن طویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ تو تطبیق بین الروایات کی صورت یہ ہے نا، جو خولا بن طویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اٹھ کر چل پڑیں، جاتے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس تطبیق سے بخاری و مسلم محمد بن نصر کے نقل کردہ الفاظ کا مفہوم درست ہو جاتا ہے۔ قال من ھذا قالت فلانہ تذکر من صلاتہ، یعنی فلانہ کا لفظ جو آیا نا یہاں پر، کیونکہ علم مؤنث سے کنایہ ہے اس لیے غیر منصرف ہے۔ آگے آپ کے پاس ہے تذکر مضارع معروف سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ آ رہا ہے، اس کی ضمیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس کی نماز کی کیفیت کو ذکر کرنے لگی، کیونکہ وہ عورت نمازیں زیادہ پڑھتی تھی، حتیٰ کہ اس کی شناخت نماز کے ذریعے ہوتی تھی۔ یعنی بعض نسخوں میں آیا نا یذکر کا لفظ بھی مذکور ہے کہ اس صورت میں اس کا مطلب ہوگا کہ یہ خاتون ایسی تھی کہ اس کی نمازوں کا بڑا چرچا تھا اور لوگ اس کی نمازوں کا بہت ذکر کرتے تھے۔
قال ما علیکم تطیقون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو، جس اعمال پہ مداومت کی طاقت ہو انہی کو لازم پکڑو۔ اما اسم فعل ہے جو اکفف کے معنی میں آتا ہے نا، یہ لفظ کسی بات زجر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ باب ہے زیادت الایمان و نقصان ہی، ایمان میں کمی اور زیادتی۔ وقول اللہ تعالی وزدناہم ھدا ویزداد الذین آمنوا ایمانا وقالا اليوم اکملت لکم دینکم فاذا ترک شیئا من الکمال فہو ناقص۔ اللہ تعالی کس قول کی تفسیر کا بیان، ہم نے انہیں ہدایت مزید دے دی اور دوسری آیت اور اہل ایمان کا ایمان بڑھ جائے۔ پھر یہ بھی فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، کیونکہ جب کمال میں سے کچھ باقی رہ جائے تو اس کو کمی کہتے ہیں۔ مقصد ترجمہ الباب، اس باب سے یعنی زیادت ایمان اور نقصان کی صراحت کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ مضمون مختلف ابواب کے تحت پیچھے گزر چکا، اب دوبارہ اسے کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ بعض شارحین حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے ایمان کی زیادتی اور نقصان کو باعتبار اجزاء ایمانیہ کے ثابت کیا تھا، اور یہاں باعتبار کیفیت کے ثابت کرنا مقصود ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جو کمی زیادتی بیان کی تھی وہ باعتبار اعمال کی تھی، یعنی اعمال اجزاء کثیرہ پہ مشتمل ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی میں تاریخ صبح بھی اپنا شجرہ پڑھ رہی تھی کہ شیخ الہند میرے بھائی جو بھائی ہے نا قاضی طاہر الہاشمی کے بھی استاد تھے، یعنی وہاں سے سلسلہ چل رہا تھا، اور میرے والد صاحب کے بہرحال یہ بزرگ ہستیاں ہمارے سلسلۃ الذہب میں آ رہی ہیں۔ وہ بات اعتبار اعمال تھی، یعنی اعمال اجزاء کثیرہ پر مشتمل ہے، لہذا جو پورے اعمال کرے گا وہ زیادت کو حاصل کرے گا، جو ان میں کمی کرے گا اس کے ہاں نقصان ہوگا۔ اور اب اس باب میں مؤمنہ بہ کی کمی زیادتی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ وقول اللہ تعالی وزدناہم ھدا فاذا ترک شیء من الکمال فہو ناقص، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کی تائید میں یہاں 3 آیات ذکر کی ہیں۔ پہلی دونوں آیات کتاب الایمان کی ابتدا میں گزر چکی ہیں، لیکن یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں آیات کو بطور تمہید ذکر کیا۔ اصل میں امام صاحب تیسری آیت الیوم اکملت لکم دینکم سے اپنا مدعا یعنی ایمان کی زیادتی اور نقصان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس آیت میں اسی زیادتی کو کمال سے تعبیر کیا، کیونکہ کمال کا مقابل نقص ہے، اس لیے اگر کوئی کمال کو چھوڑ دے گا تو نقص پیدا ہوگا۔ تو امام بخاری کی ارشاد فَإِذَا تَرَكَ الشَّيْءَ مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِص کا یہی مطلب ہوا، لہذا معلوم ہوا کہ کمال سے مراد زیادتی ہے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم الآخر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ